سورہ فتح کا بیک گراؤنڈ، اس کا پس منظر، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اوکے، آج ہم پڑھتے ہیں سورہ فتح کا پس منظر اور اس کا نام الفتح کیوں ہے، سورہ فتح کیوں ہے اور کس زمانے میں نازل ہوئی، اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، کب نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی۔ تو لیٹس سی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو سورہ ہے اس کا نام فتح جو ہے نا، اس کے اوپر اس عظیم فتح پر اس کے بارے میں ڈسکشن کی گئی ہے اس صورت میں۔ جو فتح مکہ نہیں تھی بلکہ صلح حدیبیہ تھی، جو اصل میں اس کو کہا گیا کہ یہ فتح ہے مسلمانوں کے لیے، اس کو فتح عظیم کہا گیا۔ اور سورت کے آیت میں آتا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، پہلی آیت میں کہ ہم نے آپ کو عظیم فتح عطا کی۔ تو یہ عظیم فتح جو تھی وہ فتح مکہ نہیں تھی بلکہ صلح حدیبیہ تھی۔ نازل کب ہوئی یہ صورت تب نازل ہوئی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کا وہ کانٹریکٹ کر کے واپس جا رہے تھے جب مدینہ، تو یہ تب صورت نازل ہوئی۔ اور اس کا بیک گراؤنڈ ہم دیکھتے ہیں کہ کس وجہ سے نازل ہوئی، اور پورا اس کا سینیریو کیا تھا، کون سا جو واقعات جو تھے وہ اس صورت کے نازل ہونے کا باعث بنے۔ اوکے، لیٹس سی۔ سب سے پہلے تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا تھا کہ آپ اپنے صحابہ کو لے کر مکہ لے کر گئے ہیں اور وہاں پہ آپ نے عمرہ ادا کیا، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب تھا۔ تو کیونکہ خواب جو ہوتا ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی کا جو خواب ہوتا ہے اس کو نبی نے ہر صورت میں پورا کرنا ہوتا ہے، کیونکہ نبی کے پاس تو کوئی چوائس ہوتی نہیں کہ وہ خواب پورا نہ کرے، وہ حکم پورا نہ کرے جو آپ کو خواب میں بھی دکھایا گیا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، اس کو آپ کو پورا کرنا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پتہ چل گیا، سمجھ آ گئی کہ یہ مجھے خواب، یہ ایسا حکم ہے کہ مجھے اب یہ اشارہ ہے، وحی ہے جس کی مجھے پیروی کرنا ہے، مجھے اس کو ضروری اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اپیرنٹلی کوئی چانس نہیں تھا کہ مسلمان جا کے مکہ میں عمرہ ادا کر سکیں، کیونکہ قریش مکہ نے 6 سال سے مسلمانوں کے لیے نا بالکل راستہ بند کر رکھا تھا کہ وہ بیت اللہ میں داخل بھی نہیں ہو سکتے، اور اس پوری مدت میں 6 سال سے جب سے وہ ہجرت کر کے گئے تھے تو کسی کو بھی اجازت نہیں تھی کہ وہ اس کی حدود کعبہ میں بھی پھٹکنے نہیں پائے۔ اتنا زیادہ انہوں نے ان کو ریسٹرکٹ کیا ہوا تھا کہ وہ لوگ یہاں نہیں آ سکتے۔ تو اب ان سے یہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ اجازت دے دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں اور آرام سے اپنے صحابہ کے ساتھ آ کے عمرہ ادا کر لیں۔ تو یہ ان سے توقع بھی نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ اجازت دیں گے۔ اور ایسی صورت میں احرام باندھ کر اور ساتھ ہتھیار لے کر، اس کا یہ مطلب تھا کہ آپ جنگ کے لیے جا رہے ہیں، جو کہ نہیں تھا، جنگ کے لیے تو نہیں جا رہے تھے۔ اور اگر بغیر ہتھیار کے جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی بھی جان کو بھی خطرے میں ڈالا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنے ساتھیوں کو بھی جان کو بھی خطرے میں ڈالا کہ اتنے بڑے دشمن کے گھر جا رہے ہیں اور بغیر ہتھیار کے جا رہے ہیں۔ تو یہ دونوں کام مشکل تھے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ آپ کا عہدہ یہ تھا، آپ کا منصب تھا، پیغمبری تھی، وہ پیغمبر تھے، تو اب آپ کے لیے تو فرض تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے اس کے اوپر آپ نے عمل کر کے کرنا ہے۔ تو اب سوچیں کہ ایک لیڈر اندر سے اس کو ہے کہ میں اتنی بڑی بات کہ میں یہ ان کو کسی اپنے فالوورز کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے مکہ بھی جانا ہے اور ہتھیار بھی نہیں لے کے جانے۔ تو یہاں دیکھیں کہ کیا لوگوں کا امتحان ہوتا ہے، کتنا سخت امتحان تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے تو ان کو پتہ تھا کہ وہ کیسا ریئیکٹ کریں گے نا اس حکم پہ، تو لیکن یہ کہ یہ بھی تھا کہ کچھ لوگ اس کو نہیں مانیں گے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ بغیر ہتھیار کے ہم اپنے دشمن کے گھر چلے جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آف کورس آپ اپنی جان کو اتنا مطلب جان کو خطرے میں ڈال کے، جان واپس آتی ہے یا نہیں آتی، آپ اس اتنا بڑا رسک لے کے آپ جائیں گے دشمن کے گھر میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تو بلا تعامل اپنا خواب سنا دیا، کیونکہ ہی نیو کہ صحابہ جو ہے وہ ہر
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو مانتے ہیں. تو آپ نے ان کو سنا دیا اور ساتھ ساتھ سفر کی تیاری بھی شروع کر دی. آس پاس کے جو قبائل تھے ان میں بھی اعلان کر دیا کہ ہم عمرے کے لیے جا رہے ہیں، جو بھی ساتھ جانا چاہتا ہے وہ بھی تیاری کرے، وہ بھی جائے گا. اور اس پر کچھ لوگوں نے سمجھا کہ یہ تو بالکل موت کے منہ میں جا رہے ہیں. تو ان میں سے تو کوئی آپ کے ساتھ چلنے پر آمادہ نہیں ہوا کہ یہ تو اپنے آپ کو جان میں خطرے میں ڈال رہے ہیں، تو اتنا بڑا رسک کیسے لے سکتے ہیں. لیکن جو سچے ایمان والے تھے ان کو اس چیز کی بالکل پرواہ نہیں تھی کہ جان جاتی ہے تو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تو ہمارے پاس تو کوئی چوائس ہی نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تو ہم تو ایک ساتھ جائیں گے. اپنی جان کی تو ان کو زیرو پرواہ تھی، ذرا برابر بھی ان کو فکر نہیں تھی. بس اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم ان کے لیے کافی تھا. تو وہ بالکل ریڈی ہو گئے کہ کوئی چیز بھی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے سے نہیں روک سکتی. تو خیر صرف 1400 صحابی جو تھے وہ اس خطرناک قسم کے سفر پر جانے کے لیے آپ کے ساتھ تیار ہو گئے. 1400 صحابی. یہ قافلہ جو تھا وہ ذی القعدہ 6 ہجری کے آغاز میں مدینہ سے روانہ ہوا اور ذوالحلیفہ پہ پہنچ کے سب لوگوں نے احرام باندھا اور قربانی کے جانور ان کو جیسے وہ لٹکاتے ہیں ہدی کی علامت کے طور پہ قلادے پہنا دیے کہ اب ہم کس کے لیے جا رہے ہیں، عمرے کے لیے جا رہے ہیں. اور صرف ایک تلوار تھی ان کے پاس، پرتلوں میں ایک تلوار تھی جس کی ان کے لاء کے مطابق عرب کے اور زائرین حرم جو لوگ بھی احرام باندھتے ہیں یا جو بھی حرم میں جاتے تھے ان کے لیے ایک معروف قاعدہ تھا اور الاؤڈ تھا کہ ایک تلوار وہ لے کے جا سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کوئی جنگ سامان کا نہیں لے کے جا سکتے. تو خیر انہوں نے مسلمز نے اپنا سفر شروع کیا. لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک، یہ کہتے کہتے پکارتے صدائیں دیتے لبیک کی. تو قافلہ جو تھا وہ بیت اللہ کی طرف روانہ ہوا. اب اس وقت کا سنیریو دیکھیے کہ جو مکہ تھا اور مدینہ ان کے آپس کی جو کتنی سخت قسم کی دشمنی چل رہی تھی اس کو عرب کا بچہ جانتا تھا. کیونکہ ابھی 1 سال پہلے ہی شوال میں 5 ہجری کو ذی القعدہ میں یہ لوگ نکلے اور شوال 5 ہجری کو ابھی غزوہ احزاب ہوا تھا غزوہ خندق. تو سب کو پتہ تھا کہ کس طرح یہ جو قریش مکہ ہیں یا پورا عرب کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے ہیں. قریش مکہ خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے تھے اور ان کو پورے جب نکلا مسلمانوں کا یہ قافلہ تو سارے عرب کی نگاہیں اس طرف تھیں کہ یہ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں، اپنے دشمن کے گھر جا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جنگ کا سامان بھی نہیں لے کے جا رہے اور کہہ رہے ہیں کہ ہم احرام پہن کے جا رہے ہیں. تو ان کو پورے عرب کے لوگ دیکھ رہے تھے کہ ان لوگوں کے ساتھ اب کیا ہونے والا ہے، ان لوگوں کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. خیر دوسری طرف جو قریش تھے وہ لوگ بھی انہوں نے ایک تو بہت کنفیوز ہوئے کہ یہ کیا کہ اتنے دشمن ابھی تو پچھلے سال جنگ کر کے آئے ہیں اور اب یہ لوگ خود ہی ہماری طرف آ رہے ہیں. تو ان کے پاس بھی ایک موقع تھا کہ ان کو ختم کر دیتے، خود ہی آ رہے ان کو لڑائی. لیکن وہ کیوں نہیں لڑائی کر سکتے تھے؟ کیونکہ حرام مہینے میں جا رہے تھے تو ان عرب کا قاعدہ تھا کہ حرام مہینے میں کوئی بھی قافلہ کوئی بھی آئے تو آپ اس کو روک نہیں سکتے حج کے لیے یا عمرے کے لیے. ان کو کوئی حق نہیں ہوتا کہ وہاں سے روکیں. یہ ایک ان کے لیے انٹرنیشنل لاء تھا کہ وہ ان کو نہیں روک سکتے کہ آپ حج کے لیے نہیں آ سکتے یا عمرے کے لیے نہیں آ سکتے. تو بہت کنفیوز ہو گئے، الجھن میں پڑ گئے کہ اگر ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں جیسے کہ ایک لاء کو ہم انٹرنیشنل لاء کو ہم فالو کرتے ہیں، اس کے مطابق چلتے ہیں، تو یہ ہے کہ ہم ان کو اگر روکتے ہیں اس سے تو پھر سارا عرب ہمارے خلاف ہوگا کہ یہ کیا ان لوگوں نے کعبہ کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے. تو ان کو یہ محسوس ہوگا کہ ہم جو ہیں وہ کعبہ کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی کو اب ہماری اجازت سے ہی حج یا عمرہ کرنے کی اجازت ہوگی. تو ان کو پھر یہ ڈیسیژن کرنا ان کے لیے بہت مشکل تھا کہ کس طرح اب ہم ان کو روک نہیں سکتے. اور دوسری طرف تھا کہ اگر ہم ان کو روکتے نہیں اور اپنے شہر میں داخل ہونے دیتے ہیں تو لوگ کیا سمجھیں گے کہ ہم ڈر گئے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈر گئے ہیں. بہت زیادہ وہ لوگ کنفیوز تھے کہ دونوں میں سے کیا فیصلہ کریں.
تو کافی شش و پنج کے بعد ان کو کہ کون سا فیصلہ کریں دونوں میں سے، ان کو یہی سمجھ آئی کہ نہیں، اپنی ان کے اوپر جاہلانہ حمیت غالب آ کر رہی۔ انہوں نے کہا کہ کسی قیمت پہ بھی ہم نے اپنی ناک بچانی ہے اور ان کو اپنے شہر میں داخل نہیں ہونے دینا۔ تو کیسے کیسے انہوں نے پروپوگینڈاز کیے۔ اب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا انہوں نے پروپوگینڈاز کیے کہ کسی طریقے سے مسلمان جو ہے نا، مسلمانوں کی طرف سے جنگ کی ابتدا ہو جائے، تاکہ بات ہمارے اوپر نہ آئے کہ ہم نے تو ان کو اجازت دی تھی اور وہ لوگ لڑائی کرنے کے لیے آئے تھے، تاکہ ان کی طرف سے لڑائی سٹارٹ ہو اور ہمیں عرب ہمیں برا بھلا نہ کہے۔ تو لیکن دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے کیسے دشمن نے کیسے پروپوگینڈا کیا کہ کسی طریقے سے یہ لوگ لڑائی ان کی طرف سے سٹارٹ ہو جائے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سارے واقعے میں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایموشنل انٹیلیجنس اتنی زیادہ نظر آتی ہے، اتنا ای کیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹرانگ تھا کہ وہ اس کو ان کے ہر پروپوگینڈا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکاؤنٹر کیا اور اس کے اوپر کوئی ایسا ری ایکشن نہیں دیا کہ لڑائی کی صورت پیش آ جائے۔ وہ تھوڑے سے واقعات ہیں، وہ میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں۔ تو سب سے پہلے کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قافلہ روانہ ہوا تو آپ نے ایک مخبر کو پہلے ہی بھیج دیا تھا۔ مخبر آف کورس اگر کوئی مدینہ سے جاتا تو لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ وہ خبریں لینے کے لیے آیا ہے، تو وہاں کا بنی کعب کا کوئی شخص تھا، یعنی کہ وہیں کی کسی آلریڈی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آف کورس اپنے اپوائنٹ کیے ہوں گے مخبر کہ اس کو وہاں سے پھر آگے ان کو بھیجا جائے ڈیوٹی کرنے کے لیے، مخبری کی ڈیوٹی کرنے کے لیے۔ تو بنی کعب میں سے ایک شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بھیج رکھا تھا کہ وہ آپ کو بتاتا رہے کہ اب کفار کی نقل و حرکت، کہ وہ کیا لڑائی کے لیے تیار ہیں یا وہ لوگ ان کا کیا ارادے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اسمان پہ پہنچے تو اس بندے نے یا پھر اس نے اطلاع دیا کہ جو قریش ہیں وہ زیتوا کے مقام پر آپ پوری لڑائی کے لیے آپ تیار ہیں، مطلب وہ جنگ کے لیے نکل آئے ہیں، اور خالد بن ولید کو بھی 200 سواروں کے ساتھ قراء الغیم کی طرف بھیج دیا ہے، قراء الغیم کی طرف، اس علاقے کی طرف بھیج دیا، اور زیتوا کے مقام پہ وہ بھی پہنچ گئے ہیں پوری تیاری کے ساتھ کہ آپ کے ساتھ اگر آپ لوگ جنگ کے لیے آئے ہیں تو وہ لوگ جنگ کے لیے بالکل تیار ہیں۔ اور یہ جو خالد بن ولید کا 200 سواروں کے ساتھ وہ بھی بھیج دیا کہ آپ کا راستہ روک دیں، آپ کو یہاں سے آگے نہیں جانے دیں گے۔ اور ان کا پروپوگینڈا یہ تھا، ان کی چال یہ تھی کہ کسی طریقے سے ان مسلمانوں کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ان کو اشتعال دلائیں کہ لڑائی ہو جائے، اور پورے ملک میں ہم یہ مشہور کر دیں کہ یہ لوگ تو آئے لڑائی کرنے کے لیے تھے، عمرہ تو صرف دھوکہ تھا، دھوکے سے اصل میں لڑائی کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو ان کی فالس نیوز اور فالس پروپوگینڈا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنی ایموشنل انٹیلیجنس کے ساتھ، اپنے ای کیو کے ساتھ اس کو انکاؤنٹر کیا کہ آپ نے کسی بھی طریقے سے آپ نے فیصلہ کیا ہوا تھا کہ لڑائی نہیں ہونی چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی کیا اسٹریٹجی کی کہ ایک بہت جو عام راستے سے جا رہے تھے اس راستے سے پھر دوسری طرف چلے گئے، جو کہ بہت مشکل والا راستہ تھا۔ مشکل راستے سے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر پہنچ گئے جو بالکل حرم کی سرحد پہ واقع تھا۔ تو یہاں پہ کسی قبیلے کا سردار، خزاعہ کا سردار بدیل بن ورقہ، وہ اپنے قبیلے کے آدمیوں کے ساتھ، کچھ لوگوں کے ساتھ آیا اور اس نے کہا کہ آپ کس ارادے سے آئے ہیں نا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم حج کے لیے، ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، بیت اللہ کی زیارت کے لیے، طواف کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم لڑائی کرنے کے لیے نہیں آئے۔ تو اس پر لوگوں نے، قریش کے سرداروں کو مشورہ دیا کہ ان لوگوں نے، یہ جو بدیل بن ورقہ تھا اس نے کہا کہ ان کا راستہ نہیں روکیں۔ تو ان کو قریش نے کیا کیا کہ کچھ اور احابیش کے سردار کو، حلیس بن علقمہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ وہ آپ کو اس بات پہ منا لے کہ آپ واپس چلے جائیں، آپ عمرہ کرنے کے لیے اندر انٹر نہ ہوں، مکہ میں انٹر نہ ہوں۔ ان کا یہ مقصد تھا کہ اس سردار کو ہم بھیجیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اس کی بات نہیں مانیں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو واپس جانے کے لیے تو نہیں آئے، تو یہ جو سردار ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی آپس میں ہو جائے گی، ناراضگی ہو جائے گی، تو ان کی آپس میں ٹھن جائے گی، یا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات نہیں مانیں گے۔ لیکن جیسے وہ بندہ آیا اس نے بات بھی نہیں کی، وہ ان کو دیکھ کے ہی واپس چلا گیا کہ یہ لوگ
لڑائی کرنے کے لیے نہیں آئے، اور ان کا حق ہے کہ ان کو مکہ میں داخل ہونے دیا جائے اور ان کو عمرہ کرنے دیا جائے۔ پھر واپس جا کے اس نے قریش کے سرداروں سے کہا، اپنے حلیفوں سے، کہ تم ان لوگوں کا راستہ مت روکو، تم نے اگر کرو گے تو تم حرمت کو پامال کرو گے، اور ہماری طرف سے تمہیں پھر کوئی حمایت حاصل نہیں ہوگی کہ ہم پھر اس سے بری ذمہ ہیں اگر پھر بھی تم ان کو روکتے ہو، کیونکہ یہ لوگ، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ لوگ لڑائی کرنے کے لیے نہیں آئے، یہ صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں اور عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے بغیر لڑائی کے۔ پھر قریش کی طرف سے عروہ بن مسعود ثقفی، اس کو بھیجا گیا کہ آپ کو روکے کہ آپ مکہ میں داخل نہ ہوں۔ تو اس کا جو واقعہ ہے نا، عروہ بن مسعود ثقفی کا واقعہ، بخاری میں بہت ہی خوبصورت واقعہ، اتنے خوبصورت، وہ جو ساری ڈیٹیل ہے کہ کس طرح وہ آیا، اس نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اشارہ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اشارہ کیا، تو وہ کس طرح اپنی جان قربان کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور وہ جو کیا ایک سین کریٹ کیا گیا، اور وہ دیکھا جب اس نے، تو واپس جا کے اس نے کیا کہا، وہ سین کیا تھا، وہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے تھے، مطلب یہ بخاری میں بہت بہت ڈیٹیل میں آتا ہے، آپ کو موقع ملے تو ضرور اس کو پڑھیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں اور ان کا سارے جو صحابی ہیں نا وہ بھاگ کے آتے ہیں اور ایک قطرہ بھی پانی کا نیچے نہیں گرنے دیتے، اور اپنے اوپر اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں، اپنے جسموں پر ملنے لگتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی ہے۔ آپ سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آ جائیں تو ہم وہ وضو کر رہے ہوں، اور ہم میں سے کون ہے کہ جو ایک قطرہ بھی زمین پر گرنے دے، کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باڈی کے ساتھ لگا ہے اور یہ ہم اس کو لے لیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ بھی، وہ تو ہم تو ایک عام مسلمان ہیں، لیکن جو صحابہ تھے وہ کتنا زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے کہ ان کو جب اس بندے نے دیکھا کہ ایک قطرہ بھی نیچے نہیں گرنے دے رہے، اور ان کی ایک وضو کا قطرہ بھی ان کے لیے اتنا قیمتی ہے، تو وہ واپس چلا گیا۔ اس نے کہا کہ آپ تم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے ہو کہ تمہارا مقابلہ کس بندے کے ساتھ ہے، کہ لوگ اس کے لیے تو ایسے فدائی ہیں، اس کے لیے اتنا اس کے اوپر جان قربان کرتے ہیں۔ یہ تو میں نے کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کے بارے میں بھی ایسا نہیں دیکھا کہ کوئی اتنا زیادہ کوئی محبت کر سکتا ہے کسی سے، اتنی زیادہ کسی کے لیے رسپیکٹ ہے اس کے فالوورز کے دل میں، کہ وہ پانی کا ایک قطرہ بھی، اس کے وضو کے پانی کا ایک قطرہ بھی زمین پہ نہیں گرنے دے رہے، اپنے لیے لے رہے ہیں، اس کو برکت سمجھ رہے ہیں، اس کو بہت قیمتی سمجھ رہے ہیں۔ تو خیر اس نے واپس جا کے یہ قریش کو یہ بتایا کہ تم جس کے ساتھ لڑائی کر رہے ہو، تمہاری سوچ ہے کہ وہ کتنا امپورٹنٹ ہے لوگوں کے لیے۔ تو پھر اسی دوران الچیوں کی آمد و رفت آتے جاتے رہے وہ، اور بات گفت و شنید کرتے رہے، اور کیا ہوا کہ ابھی یہ جو امپورٹنٹ واقعہ ہے کہ لوگ ایک تو گفت و شنید کے لیے ویسے آ رہے ہیں کہ آپ صلح کا پیغام یا کچھ بیچ والا ہو جائے، کانٹریکٹ ہو جائے، تو کچھ لوگ جو تھے وہ دو واقعات ایسے ہوئے کہ رات کو انہوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹینٹ کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی، کہ کوئی ایسا موقع آئے کہ مسلمانوں کی طرف سے لڑائی شروع ہو جائے۔ تو وہ ان سب کے سب لوگوں کو، ایک دفعہ 40 لوگ آئے رات کے وقت، تو ان سب کے سب کو پکڑ لیا گیا اور گرفتار کر لیا گیا، لیکن ان کو چھوڑ دیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا کہ لڑائی نہیں چاہتے ہم کہ کسی طریقے سے بھی لڑائی نہ ہو۔ پھر ایک اور موقع پہ تنیم سے بھی 70 لوگ جو تھے وہ فجر کے موقع پہ آئے، اور انہوں نے چھاپا مارا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کی، صحابہ کے اوپر، اس قافلے کے اوپر، وہ بھی پکڑے گئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی رہا کر دیا تاکہ ہر طرح کی ان کی جو چال تھی، تدبیر تھی، وہ ناکام ہو جائے، کہ ہم کسی صورت میں بھی ہم لڑائی نہیں چاہتے، ہم عمرے کے لیے آئے ہیں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک پرو ایکٹیو اپروچ تھی کہ آپ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلچی بنا کر، سفیر بنا کر بھیجا کہ قریش کو یہ پیغام دیں کہ ہم جنگ کے لیے نہیں آئے، بلکہ ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، صرف زیارت کے لیے آئے ہیں، اور ہم تو قربانی کے جانور ساتھ لائے ہیں، اور طواف کر کے ہم واپس، قربانی کر کے، عمرہ کر کے ہم واپس چلے جائیں گے۔ لیکن یہ لوگ نہیں مانے کہ ہم آپ کو انٹر ہونے نہیں دے سکتے، اور حضرت عثمان کو وہیں روک لیا گیا، اور یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان قتل کر دیے گئے ہیں۔ تو اب جب مسلمانوں کو وہ کچھ دیر ہو گئے، وہ واپس نہیں آئے، تو مسلمانوں کو یقین ہو گیا کہ یہ خبر سچی ہے، کہ ان کو واقعی شہید کر دیا گیا ہے۔ تو اب مسلمانوں کی جو تحمل تھا نا، وہ بالکل پیک کے لیول پہ پہنچ گیا تھا، کہ اب اس کے بعد تو
کوئی بات ہی نہیں ہے کہ ہم لڑائی کریں، کیونکہ مکے میں داخل ہونا تو دوسری بات تھی، اس کو تو ہم نے لڑائی نہیں کرنی تھی اس کے پیش نظر کی، کیونکہ ہم عمرے کے لیے آئے ہیں۔ لیکن اب یہ دوسری بات آ گئی کہ سفیر کو ہی قتل کر دیا، تو اس کے بعد تو کوئی چارہ ہی نہیں رہا کہ مسلمان جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ سارے ساتھیوں کو جمع کیا اور ان کے اوپر بیعت لی ان سے کہ ہم یہ کون کون ہے جو یہ وعدہ کرے گا، یہ بیعت لے گا کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، آخری دم تک ہم لڑتے رہیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو یہ موقع ایسا تھا کہ سب کو پتہ تھا کہ یہ کوئی معمولی بیعت نہیں ہوگی۔ تو مسلمان جو تھے 1400 مسلمان تھے، اور وہ سب کے سب بغیر جنگ کے آئے تھے، مطلب صرف اپنی ایک ایک تلوار کے ساتھ لڑائی کرنا، نہ آپ کے پاس کوئی جنگی سامان، نہ تیر، نہ کچھ اور چیز، آپ صرف تلواروں کے ساتھ، ایک بندے کے پاس ایک تلوار تھی اور اس کے ساتھ ہی آئے تھے۔ اور اپنے مدینہ سے، اپنے مرکز سے اتنا دور، 250 میل دور، اور بیٹھے ہوئے بالکل مکہ کی سرحد پہ ہیں، جہاں کے دشمن پوری طاقت کے ساتھ اپنے گھر میں، اپنے اسلحے کے ساتھ، اپنی پوری پاور کے ساتھ، دشمن خود بھی بیٹھا ہے اور اپنے ارد گرد کے جو حامی ہیں ان کو اکٹھا کر کے ایزیلی لا سکتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوڑے سے قافلے پر آسانی سے وہ اٹیک کر سکتا ہے، ان کو ختم کر سکتا ہے۔ تو اب یہ جو تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پورے 1400 لوگ تھے، وہ لوگ بلا تعمل، بغیر سوچے کہ دوسرا تھاٹ لائے، ان کی ایمان اور ان کی خلوص نیت اور ان کا یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے، انہوں نے اس بیعت کو کر لیا۔ اسی لیے تو اس بیعت کا نام بیعت رضوان ہے نا، بیعت رضوان کی، جس میں وہ لوگ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوئے اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے۔ اور بعد میں خیر یہ بیعت ہو گئی جب، تو بعد میں پتہ چلا کہ حضرت عثمان کے قتل کی خبر صحیح نہیں تھی، حضرت عثمان خود بھی واپس آ گئے، اور وہاں سے قریش کی طرف سے ایک بندہ سہیل بن عمرو جو تھا، اس کی قیادت میں ایک ڈیلیگیشن آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے، آپ کے ٹینٹ میں آپ سے بات کی کہ آپ واپس چلے جائیں۔ تو ان کا یہی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قریش کا مقصد یہ تھا کہ کسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لیں اور واپس چلے جائیں، انٹر نہ ہو مکے میں، اور کیونکہ ان کو اپنی ناک بچانی تھی، تو ان کو کسی صورت میں بھی وہ انٹر نہیں ہونے دے رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو مکہ میں۔ تو انہوں نے ایک صلح نامہ لکھ دیا کہ اگر ہم، یہ شرائط ہیں، تو اس شرائط کے ساتھ اگر آپ مان جائیں تو آپ اگلے سال ہر عمرے کے لیے آ سکتے ہیں۔ اور وہ جو خیر شرائط تھیں، وہ 4 شرائط تھیں۔ وہ کیا تھی کہ ایک یہ کہ 10 سال تک اب کوئی جنگ نہیں رہے گی، جنگ بند رہے گی، اور کوئی بھی خفیہ یا اعلانیہ کوئی بھی کارروائی نہیں کی جائے گی، نہ ہماری طرف سے کوئی تیاری ہوگی، نہ آپ کی طرف سے کوئی کارروائی کی جائے گی، تیاری کی جائے گی کہ آپ لوگ انیشیٹ کی جائے گی جنگ، دونوں طرف سے نہیں کی جائے گی۔ اور ایک یہ شک تھی، دوسری یہ شک تھی کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے اور اپنے ولی کی اجازت کے بغیر بھاگ کے مدینہ چلا جاتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو واپس کرنا پڑے گا۔ اگر وہ مدینہ چلا جاتا ہے، کوئی مسلمان ہو جاتا ہے اور مدینہ چلا جاتا ہے، تو آپ کو وہ بندہ واپس کرنا پڑے گا۔ اور ہاں، اگر قریش میں سے کوئی بندہ، آپ کی طرف سے کوئی بندہ کافر ہو کے قریش کے پاس آ جاتا ہے، تو اس کو واپس نہیں کریں گے۔ تو اس کے بعد تیسرا یہ تھا کہ قریش میں سے کہ قبائل، جو باقی عرب کے قبائل ہیں، وہ کوئی بھی اس معاہدے کا کسی کے بھی حلیف بن سکتے ہیں، چاہے تو مسلمانوں کے حلیف بن جائیں، چاہے تو قریش کے حلیف بن جائے، یہ ان کا اختیار ان کے پاس ہوگا۔ اور چوتھی شک یہ تھی کہ اس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے جائیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور اگلے سال آپ واپس آئیں عمرے کے لیے۔ آپ اگلے سال آ سکتے ہیں عمرے کے لیے، لیکن اس کے لیے صرف 3 دن کے لیے آئیں گے، اور صرف ایک تلوار لے کر آئیں گے، اپنے پرتروں میں ایک تلوار لے کر آئیں گے، اور کوئی جنگی سامان ساتھ نہیں لائیں گے۔ اور ان 3 دنوں میں اہل مکہ ان کے لیے شہر خالی کر دیں گے، یعنی کہ لڑائی وہاں پہ نہیں ہو، تاکہ لڑائی کی نوبت نہ آئے، مگر جاتے ہوئے وہ کسی شخص کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے مجاز نہیں ہوں گے کہ یہاں سے کوئی مسلمان ہو جائے تو اس کو بھی ساتھ لے جائیں، تو اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ اب یہ جو شرائط تھیں، یہ مسلمانوں کے لیے اتنی ان کو غمزدہ کرنے والی تھیں، ان کو اتنی ساری شرائط اپنے اگینسٹ لگ رہی تھیں
کہ یہ کیا، اس میں تو ہم نے اپنی اتنی کمزوری ہم نے ایکسیپٹ کر لی ہے، اور ساری کی ساری شرائط ہم قبول کر رہے ہیں، ان کو ہم نے، ہماری طرف سے کوئی شرائط نہیں کہ ہم یہ کریں، ساری شرائط جو انہوں نے رکھی وہی قبول کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آنکھ تھی وہ اتنی، ان کی ویژنری ان کی سوچ تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم لانگ ٹرم پہ سوچ رہے تھے، جس کو ایک عام مسلمان حضرت عمر جیسا بندہ بھی اس کو نہیں سوچ پا رہا تھا کہ اس میں کیا کامیابی ہے اور اس کے نتیجے میں کیا عظیم فتح حاصل ہونے والی ان کو۔ تو جو حضرت عمر تھے انہوں نے، وہ اتنے زیادہ غصے میں اور اتنے زیادہ غم میں تھے کہ وہ حضرت ابو بکر کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ کیا مطلب ان کے لیے یہ بات ایکسیپٹ کرنا کہ وہ تھوڑے شیکی ہو گئے، کنفیوز ہو گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا واقعی اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، کہ اتنی بات انہوں نے مان لی، کیا وہ واقعی ان کو کیسے یقین، ان کو تھوڑا سا اپنا ایمان ان کا شیک ہوا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی کیسے کمزوری کیسے دکھائی، اور اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں تو ان کو پھر ان کو پھر ڈنکی کی چوٹ پہ بات کرنی چاہیے۔ تو وہ گئے حضرت ابو بکر کے پاس، انہوں نے کہا کہ کیا حضور اللہ کے رسول نہیں ہیں، کیا ہم مسلمان نہیں ہیں، کیا یہ لوگ مشرک نہیں ہیں، تو پھر ہم کیوں دین کے معاملے میں اتنی ذلت اختیار کریں، کیوں کمزوری دکھائیں؟ تو حضرت ابو بکر نے جواب دیا کہ عمر وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ ان کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ تو ان سے پھر بھی صبر نہیں ہوا، پھر وہی سوالات جا کے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی کر لیے، وہی سوالات کہ کیا آپ کیا اللہ کے رسول نہیں ہیں، کیا ہم مسلمان نہیں ہیں کہ ہم اس طرح کی شرائط قبول کر لیں، اور کیوں ہم نے کمزوری دکھائی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وہی جواب تھا جو حضرت ابو بکر تھا، حضرت ابو بکر نے دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے ضائع نہیں کریں گے۔ خیر بعد میں حضرت عمر کو یہ جب پتہ چلا کہ وہ واقعی فتح تھی، یہ جو کانٹریکٹ تھا وہ واقعی فتح تھی، ٹریٹی یہ فتح تھی، تو انہوں نے پوری زندگی صدقات اور نوافل ادا کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی اس غلطی پر ان کو معاف کر دیں۔ اور سب سے زیادہ جو معاہدے میں اور ٹریٹی میں جو سب سے زیادہ مسلمانوں کو جو شرط لگ رہی تھی کہ یہ بالکل ایکویلٹی پہ بیس نہیں ہے، کہ یہ کیا کہ اگر ان کا کوئی بھاگ کے آ جائے گا تو ہمیں واپس کرنا ہوگا، لیکن ہماری طرف سے ان کا کوئی بھاگ کے آ جائے گا تو ہمیں واپس کرنا ہوگا، اور ہماری طرف سے اگر کوئی بھاگ کے جائے گا تو وہ لوگ واپس نہیں کریں گے۔ تو اس کے اوپر مسلمان بہت زیادہ سوال کر رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی ہمارے سے اگر کوئی مطلب غدار ہو کے چلا جاتا ہے قریش کے پاس تو وہ ہمارے کس کام کا، اچھا اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں دور ہی رکھیں، اور ہاں اگر ان کی طرف سے کوئی مسلمان ہمارے پاس آتا ہے تو ہمیں اس کو واپس کرنا پڑے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی ایسی صورت نکال دیں گے، اس کو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی نہ کوئی صورت نکال دیں گے۔ اور دوسری چیز جو مسلمانوں کو بہت زیادہ کھٹک رہی تھی وہ چوتھی شرط تھی کہ ہم اس سارے عرب ان کی طرف نگاہیں جمائے ہوئے تھے کہ یہ لوگ جا رہے ہیں اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے غزوہ خندق کبھی جیتی تھی، لیکن یہ کیسا انہوں نے کام کیا کہ تھوڑے سے لوگ اور دشمن کے منہ میں جا رہے ہیں، خود ہی دشمن کے گھر جا رہے ہیں، تو ساروں کی نظریں وہاں پہ تھیں، تو وہ کیا سوچیں گے کہ واقعی ہاں یہ لوگ کمزور ہی ہیں، ابھی بھی کمزور ہیں اور بغیر عمرے کے واپس آ رہے ہیں، تو کتنی ایک طرح سے بے عزتی کی بات ہے کہ انہوں نے تو عمرہ نہیں کر سکے اور ڈر گئے اور بغیر عمرے کے واپس آ گئے۔ تو بہت زیادہ مسلمانوں کے لیے یہ شرط بھی ماننا مشکل تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر کہا کہ خواب تو میں نے دیکھا تھا اور اللہ تعالیٰ اس کو ضرور پورا کریں گے، کہ جو میں نے جو خواب دیکھا ہے، لیکن یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال پورا کریں گے، انشاءاللہ اگلے سال آئیں گے اور میرا خواب سچا ہوگا، اس سال نہیں ہوگا اگلے سال ضرور ہوگا۔ اور اس واقعے پہ جلتی کا پہ تیل کا کام جس نے کیا وہ یہ واقعہ تھا کہ جب صلح کا معاہدہ لکھا جا رہا تھا، لکھ رہے تھے، کمپلیشن نہیں ہوئی تھی، تو سہیل بن عمرو کا اپنا بیٹا جو لکھوا رہا تھا ٹریٹی کو، وہ ان کا اپنا بیٹا ابو جندل جو تھے، حضرت ابو جندل، وہ مسلمان ہو کے اور مسلمان تھے اور ہو چکے تھے، اور کفار نے ان کو قید کر رکھا تھا، تو وہ کسی طریقے سے بھاگ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ اب وہ جب پہنچے تو اس وقت لکھا جا رہا تھا معاہدہ، اور ان کے پاؤں میں بیڑیاں تھیں اور جسم پر ان کے تشدد کے نشانات تھے،
تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مسلمانوں سے فریاد کی کہ کیا تم میں مجھے کہ میں بھاگ کے آ گیا ہوں، اور وہ ٹریٹی میں یہ بات آلریڈی ڈیسائیڈ ہو چکی تھی کہ اگر کوئی وہاں سے بھاگ کے آئے گا تو آپ کو واپس کرنا ہے. اور وہ کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں مجھے واپس کر دو کہ میں تو بہت مشکل سے بھاگ کے آیا ہوں، بہت ہی مشکل سے، کتنی کوشش کی ہوگی انہوں نے بھاگنے کی، اور مجھے مطلب ان کے جسم کے اوپر نشانات بھی ہیں تشدد کے، واپس جا کے ان کا کیا حال ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں ابھی تو معاہدہ صرف بات ہوئی نا، لکھا تو نہیں گیا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، بات طے تو ہو چکی ہے کہ آپ واپس کریں گے، بے شک ابھی ہم نے لکھا نہیں ہے، تحریر نہیں ہوا، لیکن طے تو ہو چکا ہے نا یہ والا پوائنٹ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کی بات مان لی اور کہا کہ تمہیں واپس ہی جانا ہوگا، ابو جندل کو واپس ہی جانا ہوگا. تو وہ پکارتے تھے کہ مجھے، خیر ان کو واپس جانا پڑا تو کیونکہ کانٹریکٹ آلریڈی ڈیسائیڈ ہو چکا تھا. خیر جب کانٹریکٹ سائن ہو گیا تو کیا واقعہ ہوا کہ صحابہ سب کے سب بہت بہت ہی زیادہ رنجیدہ اور بہت زیادہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اور غصے میں کہ ہم نے کیسی شرائط مان لی، اور بہت زیادہ رنجیدہ تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، 3 دفعہ حکم دیا کہ اپنی قربانی کرو اور سر منڈا لو اور احرام ختم کر دو، اب ہم واپس جا رہے ہیں، ہم عمرہ نہیں کر رہے. مسلمانوں کے لیے یہ بات ایکسیپٹ کرنا اتنا تکلیف دہ تھا، ان کا مینٹلی وہ لوگ اتنے اپسیٹ تھے کہ ہم عمرہ کرنے کے بغیر واپس جا رہے ہیں. یہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ دیا، اور 3 دفعہ کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلا. 3 دفعہ کوئی اپنی جگہ سے نہیں، انہوں نے حرکت بھی نہیں کی. یہ کہتے ہیں کہ پورے دور رسالت میں اس سے پہلے کبھی ایسی صورتحال پیش نہیں آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم دیا ہو اور لوگ اس کو پورا کرنے کے لیے حکم کی تعمیل میں دوڑنا پڑے ہوں. اس وقت ان کو اتنا صدمہ تھا کہ کوئی اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں، ایک بندہ بھی نہیں ہلا کہ ہاں ٹھیک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت زیادہ رنجیدہ ہوئے کہ کوئی میری بات ہی نہیں مان رہا. تو آپ بس آپ اپنے خیمے میں گئے اور حضرت ام سلمہ جو تھیں ام المومنین، ان کو جا کے بتایا کہ میں نے ایک حکم دیا ہے اور کوئی بھی میری بات نہیں مان رہا. تو ان کے لیے بہت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت مشکل تھا کہ یہ کیا ہوا کہ میرے اپنے لوگ جو میرے اوپر جان قربان کرتے تھے وہ میری بات ہی نہیں مان رہے. تو حضرت ام سلمہ نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ خاموشی سے جائیں اور اپنا اونٹ ذبح کریں اور پھر اپنے سر منڈا لیں، اور لوگ بھی آپ کو پیروی کریں گے. آپ احرام کھول دیں تو لوگ بھی آپ کو خود بخود آپ کا جب عمل دیکھیں گے تو وہ آپ کو ضرور آپ کو فالو کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ چکا ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم تو نہیں بدل سکتے. تو چنانچہ آپ نے ایسے ہی کیا، اور جیسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی اور اپنا سر منڈایا اور احرام وغیرہ وہ سارے سٹیپس کر رہے تھے، تو سارے لوگ پھر انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا شروع کر دیا. پھر سب نے قربانیاں کر لیں اور اپنے سر منڈوا لیے یا تو شوا لیے اور احرام سے نکل آئے. مگر پھر بھی ان کے دل کے اندر اتنا غم تھا کہ یہ ہم بغیر عمرے کے واپس جا رہے ہیں. حالانکہ ان کو جنگ احزاب میں بھی پچھلے سال ان کو فتح ہوئی تھی، بہت کھلی فتح ہوئی تھی، وہ بھی بہت بڑی فتح تھی مسلمانوں کے لیے. تو خیر اب یہ جو سورت جو ہم پڑھ رہے ہیں سورہ فتح، تو یہ نازل تب ہوئی جب یہ سارے کام کر کے احرام سے نکل کے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ واپس آ رہے تھے مدینہ کی طرف. تو تب یہ سورت نازل ہوئی. اور کیا سورت نے کیا کہا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہیں کھلی فتح عطا کر دی، 100% یہ یقینی فتح تمہیں دے دی ہم نے. اور اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا، کیا ایموشنز تھے مسلمز کے، کہ غم سے کہ ہم واپس جا رہے ہیں، اور واپس جانے کا سفر کہ اپنے مکہ بھی نہیں جا سکتے، عمرہ نہیں کر سکتے، احرام پہنا ہوا انہوں نے کھول دیا بغیر عمرے کے. تو کیا ان کے دل کی حالت تھی. اور اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کی کہ تم لوگوں کو فتح حاصل ہو گئی، عظیم فتح. تو مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا اور کہا کہ آج مجھ پر وہ چیز نازل ہوئی ہے جو دنیا اور مافیا میں سب سے زیادہ قیمتی ہے میرے لیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورت تلاوت فرمائی، اور خاص طور پہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر کو بلا کر کہا کہ ان کو سنائیے صورت ہی، دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہے کہ تم لوگوں کو فتح حاصل ہوئی ہے. تو ایمان والوں کے دل تو ویسے ہی ان کے لیے، وہ ہم صحابہ کے دل سوچ سکتے ہیں کہ کتنے ایمان سے بھرے ہوئے تھے کہ انہوں نے یہ ارشاد سن کے وہ مطمئن ہو گئے کہ ہاں واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فتح ہے، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا فتح ہے تو پھر یہی فتح ہے. لیکن ان کو کچھ
مدت زیادہ نہیں گزری تھی کہ ایک کے بعد ایک فائدہ کھلتا چلا گیا. اس صلح کے نتیجے میں جو فائدے ہوئے وہ ایک کے بعد ایک کھلتے چلے گئے، یہاں تک کہ اس میں کوئی شک نہیں رہا کہ وہ یہ واقعہ ہی ایک عظیم الشان فتح تھی مسلمانوں کے لیے. اور فتح کس لحاظ سے تھی؟ ایک تو یہ تھی کہ مسلمانوں کی حیثیت کو انہوں نے قریش نے تسلیم کر لیا، مسلمانوں کی ریاست کا وجود تسلیم کر لیا. اس سے پہلے ان کو یہ لگتا تھا کہ بس صرف یہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی صرف ایک خروج کرنے والا ایک گروہ تھا جنہوں نے اپنے قبائل کے خلاف خروج کیا، اور ان کو برادری سے وہ آؤٹ لا سمجھتے تھے، ان کو اپنی برادری سے باہر سمجھتے تھے کہ یہ ان کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اب ان کو معاہدہ کر کے انہوں نے اسلامی ایک ایز اے اینٹی، ایز اے اسلامی ریاست انہوں نے قبول کر لیا کہ ہاں یہ لوگ بھی کوئی چیز ہیں. اور یہ جب یہ کہا کہ کوئی قبائل میں سے، عرب کے قبائل میں سے کوئی بھی آپ کا حلیف بن سکتا ہے، چاہے وہ ہمارے ساتھ دے چاہے ان کے ساتھ دے. تو سیاسی طاقتوں کو بھی انہوں نے کہہ دیا تھا کہ کوئی بھی سیاسی طاقت کی کسی طرف بھی جا سکتی ہے، کسی کے ساتھ بھی حلیف بن سکتی ہے. اور دوسری جو بہت، اگر ہم اس کو سوچیں کہ یہ کیا بات ہے تو ہمیں آج کل کا سینیریو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے کہ انہوں نے کہا کہ اسلام لانے والے بے دینی نہیں ہے، یعنی کہ وہ سمجھتے تھے جو قریش مکہ تھے، جن کو ہم کہتے ہیں کافر، ہم قرآن میں پڑھتے ہیں یا ہم تفسیر میں پڑھتے ہیں کہ وہ کافر ہیں. وہ اپنے آپ کو کافر نہیں سمجھتے تھے، وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے تھے؟ دینی، کہ ہم لوگ دینی لوگ ہم ہیں، تو یہ جو باقی لوگ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کے فالوورز ہیں، یہ بے دینی لوگ ہیں کیونکہ یہ لوگوں نے اپنے دین کو چھوڑ دیا. اپنے آپ کو وہ دیندار سمجھتے تھے قریش مکہ کہ ہم دیندار ہیں کیونکہ ہمارے پاس ہے حج عمرہ، اس کی ساری اتھارٹی ہمارے پاس ہے. تو یہ جو ہیں بے دین لوگ ہیں. تو اسلام شروع ایسا ہوا کہ ان کو کہا، اسلام کو شروع سے کہا کہ بے دین ہے، کہ یعنی کہ دین سے نکل کے انہوں نے کوئی اور چیز، وہ دین تسلیم ہی نہیں کر رہے تھے اسلام کو. اسلام آج ہم دین تسلیم کر رہے ہیں نا کہ دین ہے، تو اس کو تو دین وہ کہہ رہے تھے کہ دین ہم ہی ہیں. دینی لوگ جو مسلمان ہیں، جو مدینہ چلے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغاوت کر کے، یہاں سے مکہ والوں کے ساتھ بغاوت کر کے جو مدینہ چلے گئے، یہ بے دینی لوگ ہیں اور دین والے ہم ہیں. تو انہوں نے پہلی دفعہ یہ بات تھی کہ ان کو بھی ایک ایز اے دین تسلیم کیا کہ ہاں واقعی یہ ان لوگوں کا بھی اتنا ہی حق ہے کہ وہ مناسک ادا کر سکیں، حج و عمرہ ادا کر سکیں آگے. ان کو فرسٹ ٹائم ایز اے ریلیجن ان کو تب تسلیم کیا اس ٹریٹی کے بعد. دوسری جو اہم بات وہ یہ تھی کہ مسلمانوں کے نمبرز میں اتنا زیادہ اضافہ ہوا اس 2 سال کے اندر. 19 سال میں اتنے زیادہ مسلمان نہیں ہوئے جتنے ان 2 سالوں کے اندر ہوئے یہ صلح کے بعد. اور کیونکہ صلح حدیبیہ کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جانے والے لوگ تھے صرف 1400 لوگ تھے، اور 2 سال کے اندر سوچیں کہ 1400 سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پہ چڑھائی کی فتح مکہ کے موقع پہ، تو آپ کے ساتھ 10,000 کا لشکر تھا. 10,000 کا لشکر، اور کہاں صرف 1400 لوگ، 1,000 اور 400، اور کہاں پہ 10,000 لوگ لشکر صرف 2 سال کے اندر. اتنے لوگ اسلام لے کر آئے، اتنے لوگ، کیونکہ مسلمانوں کو اس وقت جب امن میسر آ گیا تو تیزی سے اسلام کی اشاعت، اسلام کی تبلیغ انہوں نے شروع کی، اور اس وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے تیزی سے اسلام کو انٹروڈیوس کرایا. تو بہت زیادہ تیزی سے لوگ مسلمان ہوئے. اور اسی جب یہ والا ٹائم تھا، جتنے عرصہ بھی وہ ٹریٹی رہی، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اسٹرکچر کو مضبوط کرنے کا موقع ملا، اپنی اسلامی حکومت کو مستحکم کرنے کا، اس اپنے حکومت کے اسٹرکچر کو مضبوط کرنے کا ٹائم مل گیا. اور ٹائم مل گیا کہ اسلامی قانون اپنے معاشرے میں نافذ کریں، اور اسلام کا جو تہذیب ہے، تمدن ہے، اس کو نافذ کریں، انٹیکٹ کریں اس کو اچھی طرح ان 2 سالوں میں. کیونکہ اب جنگ نہیں ہو رہی تھی، جنگ چونکہ نہیں تھی، تو اپنے اندر کے جو حالات تھے، اپنے آپ کو اندر سے مضبوط، اپنے اسٹرکچر کو مضبوط کرنے کا مسلمانوں کو موقع مل گیا. اور پھر دوسری بات یہ کہ 2 سال کے اندر مسلمانوں نے ایک ایسی پاور حاصل کر لی. اب یہ کیونکہ ان کو جنوب کی طرف سے ان کو اطمینان تھا کہ اب یہاں سے کوئی اٹیک نہیں ہونے والا مکہ کی طرف سے، تو مسلمانوں کے لیے جو شمال کی طرف علاقے تھے اور یا جو وسط عرب کے علاقے تھے، مسلمانوں نے ان کو آسانی سے ان کو کنٹرول کیا.
صلح حدیبیہ کے 3 مہینے کے بعد ہی یہودیوں کا سب سے بڑا جو گڑھ تھا خیبر وہ فتح ہو گیا. اس کے بعد فدق اور وادی القریٰ اور تیمہ اور تبوک کی بستیاں بھی اسلام کے انڈر آتی گئیں. اور پھر وسط عرب جو سینٹرل عرب تھا وہ اس میں بھی جو قبیلے یہود اور قریش کے ساتھ گٹھ جوڑ کرتے تھے وہ بھی مسلمانوں کے تابع ہو گئے، مسلمانوں کے انڈر آ گئے. اور صلح حدیبیہ کے 2 سال کے اندر ہی مسلمانوں کی نے جو پاور تھی وہ حاصل کر لی، اور یہ یقینی ہو گیا کہ اب مسلمان ہی ہیں، مسلمانوں کا ہی غلبہ یقینی ہو گیا. اور یہ وہ برکتیں تھیں جو اس صلح کے نتیجے میں حاصل ہوئیں، جس کو قریش سمجھ رہے تھے کہ شاید انہوں نے ان کی بڑی کامیابی حاصل ان کو بڑی کامیابی حاصل ہوئی، لیکن اصل کامیابی مسلمانوں کو حاصل ہوئی تھی اور اصل ناکامی قریش کو حاصل ہوئی تھی. اور سب سے جو مشکل اس میں شک تھی کہ مدینہ سے جو مکہ سے جو بھاگ کر جائے گا اس کو مدینہ والے رکھیں گے نہیں، واپس کر دیں گے. تو تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلا کہ یہ کس طرح اس کو بھی کس طرح مسلمانوں کے لیے ہی فائدے میں یہ والی شک بھی یوز ہوئی. حالانکہ اپیرنٹلی بہت ایک لگ رہا ہے کہ یہ کتنی زیادتی ہے نا، کہ آپ ایک بندہ مسلمان ہو رہا ہے اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ واپس جاؤ تاکہ آپ کے اوپر ٹارچر کریں، آپ کے ساتھ جو بھی سلوک کریں، آپ کو ابھی ہم نہیں رکھ سکتے، آپ کو واپس جانا ہے کیونکہ ہمارے اس معاہدے کی اس شک کے مطابق آپ کو واپس جانا ہے. تو یہ جو تھے ابو بصیر تھے وہ صلح کے کچھ دن کے بعد ایک وہ ابو بصیر تھے، ابو بصیر سوری میں ابو بصیر کہہ رہی ہوں، ابو بصیر تھے، وہ قریش کے سے مسلمان ہو کے بھاگ کے مدینہ پہنچے. تو انہوں نے قریش نے واپسی کا مطالبہ کیا کہ آپ ان کو واپس کریں، آپ نے کیونکہ معاہدے کے مطابق آپ کو واپس کرنا ہوگا. تو پھر آف کورس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو واپس کرنا پڑا ان کو. تو جب وہ رستے میں پہنچے، ابھی ساحل سمندر پر بحر احمر کے ساحل پر پہنچے، تو انہوں نے وہ جو واپسی پہ تھے، درمیان میں تھے، مکہ مدینہ واپس جا رہے تھے، تو انہوں نے پھر کچھ کوشش کی اور وہاں سے ان کی گرفت سے نکل گئے وہاں پہ، اور وہ بحر احمر کے ساحل پہ جا کے وہاں پہ چلے گئے. تو جو ہوتا کہ جو بھی قریش سے مسلمان ہو کے مدینہ آتا، تو مدینہ جانے کی بجائے وہ اس بیچ والی جگہ پہ جو ساحل سمندر کی جگہ تھی، وہ اس ابو بصیر کے ساتھ جا کے ان کے ٹھکانے پر پہنچ جاتے، یہاں تک کہ ان کے پاس 70 آدمی ہو گئے، 70 لوگ ہو گئے ان کے پاس. اور انہوں نے کیا کیا کہ جو قریش کا قافلہ، تجارتی قافلہ سامان کے ساتھ اور گڈز اور چیزوں کے ساتھ وہاں سے جو بھی گزرتا ان کے اوپر وہ چھاپا مارتے اور ان سے لے لیتے. تو قریش کو بہت زیادہ نقصان ہونا شروع ہو گیا کہ یہ لوگ تو بہت فساد کر رہے ہیں اور یہ ہمارے ساتھ ہمارے یہاں سے قافلوں کو نہیں گزرنے دے رہے، ہمارے تجارتی قافلوں کو نہیں گزرنے دے رہے. تو انہوں نے خود ہی آ کے قریش نے درخواست کی کہ پلیز آپ یہ والی جو شرط ہے یہ کینسل کر دیں کہ ہم اب جو بھی آ گیا تو اس کو اپنے پاس ہی رکھیں، درمیان والی جگہ پہ نہ رکھیں کیونکہ تو ہمارے لیے نقصان ہو رہا ہے. تو یہ شرط آپ سے ساقط ہو گئی، کینسل ہو گئی. تو اس طرح اگر یہ والی سارے اس پس منظر کو، اس بیک گراؤنڈ کو کہ یہ صورت کن حالات میں نازل ہوئی، اگر یہ سامنے رکھ کے اس صورت کو پڑھیں گے تو صورت بہت اچھی طرح سمجھ آئے گی.